رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا سبحان اللہ، آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں ارض و سما۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پارہ نمبر 18، اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور یہ خلاصہ تفسیر حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی خلاصۃ القرآن سے بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ المومنون، پارہ نمبر 18 کی ابتدا سورہ مومنون سے ہوتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ صورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے، اور وہ 7 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، اور نمبر 2 نماز میں خشوع، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، اور 3 لغو سے اعراض، لغو ہر ایسے قول اور فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں، لا یعنی باتیں، اور چوتھا یہ کہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں، اور 5واں کہ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اور 6ٹھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، اور 7واں صفت ان کی کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جب کہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرات نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ 7 آسمانوں اور زمین، 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، اور دوسرا یہ کہ بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا، اور تیسرا چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہم السلام کے قصص کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت اور ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر گروہ اپنی کھال میں مست اور اپنے خیالات میں خوش تھا۔ کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں؟
قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ تکفیر و تفسیق کے فتوے باہم جدل و نزاع، ان اختلافات کے حل کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کر دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل و نزاع میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور چوتھی یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہمارے اللہ کے ہاں یہ اعمال قبول ہوں گے بھی کہ نہیں۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ حرمان نصیب بھی ہے جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ قرآن میں غور و تدبر کے کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں، وہ آپ کی صداقت و امانت، حسب نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بولتے۔ اور تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں کہ وہ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اگر حق ان کے خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہوتا۔ توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قیامت کے دن انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سعداء یعنی نیک بخت اور اشقیاء یعنی بدبخت۔ نیک بخت کا اعمال نامہ بھاری ہوگا اور بدبخت کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے کہ واپس ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہ ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ان سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم جو شمار کرتے ہیں۔ تو ان شمار کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ پوچھنے کے بعد اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہو، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے ان سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی خست اور محدودیت کا احساس ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کریں گے تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں ایک دن، تو جب ان کو داخل کر دیں گے اس کے اندر تو سوال کریں گے کہ اے اہل جنت،
جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ اے اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تو تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی کہ میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو۔ آخری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المومنون کے بعد 18ویں سپارے میں سورۃ النور ہے۔ یہ سورہ نور مدنی ہے اور اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ جو اجتماعی زندگی کے راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام ایسے ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکامات بیان کیے گئے وہ یہ ہیں۔ پہلا حکم اور دوسرا حکم یہ زنا کی سزا کے طور پر دیا گیا ہے کہ زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں یہ کہا گیا، یعنی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں جو قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ تو زانیوں کا حکم بتایا گیا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں تو ان کا حکم دیا گیا کہ ان کی سزا غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور شادی شدہ ہوں تو رجم۔ اس کے ساتھ تیسرا حکم جو دیا گیا وہ حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغہ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور کوئی بھی اس کے پاس تہمت لگائے، اس کے کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ تہمت لگاتا ہے وہ، تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس تہمت لگانے والے کو۔ اور چوتھا حکم لعان کا ہے جو کہ میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ اور 5ویں حکم کے طور پر قصہ افک بیان کیا گیا ہے جس کے معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، اور یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا تاکہ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا
کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا اور اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے، اور فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرو۔ اور ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، اور عورت کو اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں سے اور لونڈیوں اور ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، تو اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ آٹھواں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کروا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سد باب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اور زنا کو سب سے مشکل رکھا ہے۔ اور نواں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے کہ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی ہیں، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا ہے، اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کیے ہیں۔ انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا، اور مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اہم ہدایت یہ کی کہ جو غلام لونڈی کچھ روپے پیسے ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو، اور اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جیسا چودھری، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھیں۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہیں تو تم جو کہ آزاد ہو تمہیں بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام و آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ و ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معنی کی وضاحت کے لیے حسی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس میں سے پہلی مثال اہل یقین و ایمان کے لیے ہے، دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ، اور اس تیل میں ایک ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے
کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ اہل باطل کے لیے جو دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین، ان دو گروہوں کا تقابلی جائزہ ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتا ہے۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب پر غلبہ حاصل ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگیں آ گئے اور انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہیں وہ کر دیے۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان ہوئے۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ اور تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ وہ اگر پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر کل یہ 13 احکام و آداب ہوئے ہیں۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور 15واں یہ کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھتے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو، اور 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا www.darsuquran.com کرتے ہیں عرض و سما سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان